قال اللہ تعالی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جن کو علم نہیں ہے؟ پہلے تو بھائیو عموماً اللہ کے دین کا علم، اس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے اور کس قدر اس کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوشخبریاں بشارتیں ہیں۔ آپ کے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کے آخری ایام دمشق میں گزرے، سوریہ میں، جس کو سوریہ کہا جاتا ہے، تو وہاں دور سے ان کے پاس ایک آدمی آیا کس لیے کہ یہ صحابی رسول ہے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنوں۔ اور اسی طرح سے ان زمانوں میں لوگ سینکڑوں بلکہ ہزاروں میلوں کا سفر طے کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں معلوم کرنے کے لیے، سننے کے لیے۔ آپ سنتے ہو صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ کتابیں کہ جس میں ہزاروں تعداد میں حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں انہوں نے کسی مدرسہ میں بیٹھ کر پڑھی تھی، سنی تھی، کسی مسجد میں بیٹھ کر پڑھی سنی تھی۔ تھوڑی سی آپ ان کی ہسٹری اگر پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک حدیث کے لیے ان کو بعض اوقات کتنا سینکڑوں میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا ایک ایک حدیث سننے کے لیے۔ یہ کتابیں حدیث کی ایسے نہیں بن گئی، اس کے پیچھے ان علماء کی کتنی محنتیں ہیں، اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا ہے، اور اتنے بڑے کام کر کے وہ کن عظیم مقامات کو انہوں نے پایا ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ آدمی بھی دمشق گیا، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ مدینہ سے دمشق گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے، آپ کے بعد کی بات ہے، اور صحابہ بھی بکھر چکے تھے، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی مصر میں، اس انداز سے۔ تو یہ آدمی مدینہ سے دمشق تقریباً کم از کم میرے خیال کو 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ کس لیے گیا؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں معلوم کرنے کے لیے۔ جس طرح کہ آج ہمارے لوگ جاتے ہیں کہاں پر؟ یورپ، امریکہ، کو ڈالر کمانے کے لیے، کو پاؤنڈ کمانے کے لیے، ایسے ہی وہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے۔ اور یہاں سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے علم مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام بھی ہے، اس کی نعمت بھی ہے، اور نعمت کے ساتھ ساتھ کل قیامت کے دن کا اس کا حساب بھی ہے۔ سمجھے نا؟ ایک نعمت آپ کو گھر میں بیٹھے مل رہی ہے، پھر بھی آپ اس کو حاصل نہ کریں تو کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب ہوگا؟ وہ لوگ تو سینکڑوں میلوں کے سفر کرتے تھے۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ آدمی ان کے پاس گیا ہے، ابو درداء کے پاس، تو ان کو بتایا کہ میں صرف اور کوئی مقصد میرا آنے کا نہیں ہے سوائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنو، علم حاصل کروں۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر اس کام کے لیے آئے ہو تو میں تمہیں 5 خوشخبریاں سناتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنائی ہیں۔ وہ 5 خوشخبریاں کیا ہیں؟ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، اللہ اس کو جنت کے رستوں پر چلا دیتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، آپ اس مسجد کو آ رہے ہوتے ہو، آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جا کر کوئی دین سیکھیں، علم سیکھیں۔ آپ کے قدم مسجد کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ آپ کے اس حدیث کا معنی یہ ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا رستہ آسان ہونے کا معنی کہ علم حاصل کرے گا، پتہ چلے گا کہ سنت کیا ہے، صحیح طریقے میں صحیح عبادت کیسے کرنی ہے، اور جب صحیح عبادت کرے گا تو جنت مل جائے گی، جنت کا رستہ آسان ہو گیا۔ دوسرا انعام کیا ہے؟
آپ مانتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، اللہ کے نوری فرشتے جن کا کوئی گناہ ہی نہیں، جو ہم ہر وقت نیکی ہی نیکی کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ان علم حاصل کرنے والوں کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ نوری فرشتے، پاکیزہ مخلوق، ہم گناہگاروں کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا کریڈٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسرا انعام کیا ہے کہ کائنات کی، زمین کی ہر مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے، ہر مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ بلوں کے اندر چونٹیاں بھی اور سمندروں میں مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور یہ بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کا معمولی سا انعام نہیں، بہت بڑا انعام ہے۔ کہاں وہ لوگ جن کے اوپر ہر مخلوق لعنتیں ڈالتی ہے، قرآن میں موجود ہے کہ جن پر فرشتے بھی، اللہ کے بندے بھی، سارے ان پر لعنتیں ڈالتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو دین کا علم حاصل کرنے چل پڑتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، بخشش کی دعا کرتی ہے۔ ہم گناہگاروں کے لیے اللہ کی مخلوق دعا کر رہی ہو، فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ چوتھا انعام کہ رات ہوتی ہے، ستارے بھی نکلتے ہیں اور ستاروں سے آسمان بعض اوقات بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ جو آسمان کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، لیکن ان ستاروں کی روشنی اپنے پاس ہی رہتی ہے، زمین پر نہیں آتی۔ کیا آتی ہے؟ آسمان ستاروں سے بھرا ہو تب بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے، لیکن ان ستاروں کے اندر ایک چاند نکلتا ہے، اور خاص طور پر آپ نے 14ویں کی رات کا چاند جو ہے اس کی مثال دی۔ ویسے تو چاند شروع مہینے کے اندر بھی نکلتا ہے، باریک سا ہوتا ہے، لیکن 14ویں کا چاند وہ جب آسمان پر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کس طرح پوری کائنات روشن ہوتی ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے کا، عالم کا اور ایک عبادت گزار کا یہی فرق ہے۔ عبادت گزار، اللہ اللہ کرنے والا، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے وہ بھی، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال اس ستارے کی طرح ہے کہ جس کی روشنی صرف اپنے آس پاس ہی ہے، نیچے نہیں آ رہی۔ اس عبادت کرنے والے کی عبادت نیکی بھی صرف اس تک ہے، نہ مجھے فائدہ اس کی عبادت کا، نہ آپ کو فائدہ ہے، اسی کو فائدہ ہے نا ایسا۔ لیکن چاند نکلتا ہے، پوری کائنات روشن ہوتی ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ یہی مثال علم حاصل کرنے والے کی اور عبادت گزار کی ہے۔ نیکی کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن صرف اس کی نیکی اس کی حد تک ہے، لیکن عالم کے علم سے پوری کائنات روشن ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے ایک علم حاصل کرنے والے کا اور ایک عام آدمی کا جو عبادت گزار ہے۔ ہم کسی فاسق فاجر کی بات نہیں کر رہے، عبادت گزار کی، اس کا حال۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں آپ مانتے ہیں کہ عالم علم حاصل کرنے والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر اتنی ہی ہے کہ جتنی آپ مانتے کہ میری فضیلت کسی عام مسلمان پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کسی عام مسلمان پر کتنی ہے، اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کتنا بڑا آپ کا مقام ہے۔ صرف نبی رسول نہیں، نبی اور رسولوں کے بھی امام ہیں، اور ایک عام آدمی مسلمان ہے چاہے وہ بھی، بہت بڑا فرق۔ آپ مانتے کہ جو فرق یہاں پر ہے وہی فرق ایک عالم کا اور ایک عبادت گزار کا ہے۔ یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا بڑا مقام ہے علم کا۔ پھر پانچواں انعام کیا ہے؟ یہ اس حدیث میں آخری انعام۔ آپ مانتے ہیں کہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، کو پراپرٹی، کو مال، کو جائیداد چھوڑ کر، اس کی وراثت آگے اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جو چند روپے پیسے ہوتے ہیں، کو پراپرٹی ہوتی ہے، وہ چند سالوں میں ختم ہو جاتی ہے دنیا کے اندر ہی۔ ایک اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جب دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد، کو مال چھوڑ کر نہیں جاتے،
اگر ان کا کوئی مال ہوتا بھی ہے نا، امت ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، جو اگر کوئی گھر چھوڑا ہے، کوئی ان کا کوئی پلاٹ ہے، کوئی باغ ہے، کچھ بھی ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، ان کے وارثوں کے لیے نہیں ہوتا۔ تو نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ نبیوں کی وراثت علم ہے، اللہ کے دین کا علم، وہ وحی کا علم جو نبی لے کر آئے تھے، وہ علم ہے، یہ ہے ان کی وراثت۔ آپ مانتے کہ من اخذ به فقد اخذ بحظ وافر، کہ جس نے اس وراثت کو پا لیا، اصل یہ سب سے بڑا خوش قسمت ہے کہ دنیا کی وراثتیں، دنیا کی پراپرٹیاں چند سالوں کے اندر ختم، لیکن یہ وہ وراثت ہے کہ جو جنتوں تک آپ کو لے جانے والی ہے، جنتوں تک آپ کے ساتھ چلنے والی ہے۔ یہ بھائیوں، اس علم کا مقام، اس علم کی فضیلت، پھر اس طرح کی علم کی محفل و مجلسوں میں آنے کا فائدہ، ایک صحیح حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اللہ کے دین کا علم سیکھا سکھایا جاتا ہو، قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی ہو، تو اس کو کیا ملتا ہے؟ مکمل حج کا ثواب، جو حج اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہو۔ اس سال ابھی حج کی رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے میرے خیال، تو 2000 2500 دینار، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک ایک آدمی کے فیس، اور لوگ بیچارے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کر سکیں۔ ہمارے ملکوں سے آتے ہیں بیچارے 20 لاکھ 18 لاکھ دے کر حج کرنے جاتے ہیں، اور وہ حج کر کے بھی کیا اللہ کے ہاں وہ قبول ہوا؟ کچھ پتہ نہیں، کیا کیا اس کے اندر کمیاں، کمزوریاں، خامیاں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ کس کا قبول ہوا، کس کا نہیں ہوا۔ لیکن آپ کہیں جاتے ہو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، آپ مانتے ہیں کہ اس کو مکمل وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہو، اس کا اجر مل جاتا ہے۔ حج تو پھر بھی کرنا ہوتا ہے، فرض تو ادا نہیں ہوتا حج کا، لیکن اجر مل جاتا ہے، اجر مل جاتا ہے۔ بھائی اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، فضیلت ہے اس طرح کی مجلسوں میں آنا، اس طرح کے محفلوں میں آنا، اور خصوصاً اس چیز کا علم جو کہ ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نماز کے بعد اسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ نماز کہ جسے ہم نے ہر روز 5 مرتبہ فرض کے طور پر پڑھنا ہے، نفل نہیں ہے، تو پڑھے نہ پڑھے، قبول ہو نہ ہو کوئی مشکل نہیں، فرض کہ جس کا کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب ہے۔ اب پہلے حساب میں کامیاب کون ہوگا؟ وہی ہوگا جس نے نماز پڑھی ہے، اور پڑھی بھی اس طریقے پر ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ امتحان، ایگزام ہوتا ہے، ایگزام میں کون پاس ہوتا ہے؟ جو ایگزام دیتا ہے۔ لیکن کیا دینے والے سبھی پاس ہو جاتے ہیں؟ ہاں، فیل بھی ہوتے ہیں، ایگزام دینے والے فیل بھی ہوتے ہیں۔ جس نے ایگزام دیا ہی نہیں وہ تو ویسے ہی اس کا کھاتا ہی صاف ہے، سمجھے نا۔ لیکن ایگزام دینے والے بھی فیل ہوتے ہیں، اس کا معنی یہاں پر بھی کہ کوئی نماز پڑھنے والے بھی ممکن ہے فیل ہو جائے، نماز پڑھنے والے بھی ممکن ہے فیل ہو جائے۔ سورۃ الماعون ہے 30ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرمایا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ہلاکت تباہی ہے کن کے لیے؟ بے دینوں کے نہیں کہا، وہ تو ہے حساب، ان کا معاملہ تو واضح ہے۔ ان نمازیوں کے لیے، مسلین کہتے ہیں نمازی کو، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ غافل ہونے کا معنی کہ نماز کا کوئی اہتمام نہیں، پڑھنے کو پڑھ رہا ہے آدمی، اس لیے تو مصلی بن گئے، اسی لیے نمازی ہے نا۔ جو نمازی پڑھتا نمازی تو نہیں ہوگا، تو نمازی ہے وہ، لیکن نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا۔ اور اسی ہمیں ابھی نماز کے بعد وہی آپ کی حدیث آپ کے ساتھ بھائیوں کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز تم نے پڑھی ہی نہیں۔ آپ کے صحابی حضرت حذیفہ
آدمی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کو کہتے کہ تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں۔ تو بھائیو، ہمیں کس قدر اشد ترین ضرورت ہے اس اہم ترین فریضے کو جاننے کی کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اور اسلام کی تمام عبادات میں سب سے اہم یہ چیز، رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، ہاں اس کے روزے کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کیا اس کا طریقہ ہے۔ حج زندگی میں ایک بار کرنا ہوتا ہے، وہ بھی جس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ ہاں جب حج کرنے جائیں گے ٹھیک ہے، اس کے احکام سیکھ کر جائیں، اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن آپ کو ہر روز نہیں کرنا، 5 بار حج نہیں کرنا، روزے سال میں ایک بار، زکوٰۃ دینا ہوتی ہے جس کے پاس مال ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے احکام کیا ہے، لیکن نہیں بھی معلوم ہو سال میں ایک بار دینی ہے، کسی سے عالم سے پوچھ لیا کہ میرا مال اتنا ہے، ایسا ہے، ایسا کیا زکوٰۃ بنے گی، بتا دے کے بعد ختم ہوگی، اگرچہ اس کو بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، لیکن نہیں بھی علم ہوگا تو ہم وقتی طور پر سال میں ایک بار دینی ہے، معلوم کر کے اپنا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز ہر روز 5 مرتبہ ادا کرنی ہے، اس ڈیوٹی کی طرح جو آپ ہر روز 7-8 گھنٹے دیتے ہو۔ اس ڈیوٹی کو کرنے کے لیے کچھ سیکھتے ہو؟ کچھ نہیں سیکھتے، ایسے جا کے بیٹھ جاتے ہو کاؤنٹر پہ، ٹیبل پہ، ایسے آپ کو بٹھا دیتے ہیں بھی یہاں جاب کرو، یہ کام کرو، حتیٰ کہ معمولی قسم کے بھی آپ کو جاب کر رہے ہو، کوئی کسی مشین کو آپریٹ کر رہے ہو، پہلے سیکھنا پڑتی ہے، جب تک آپ کو آتی نہیں ہو اس کو آپ کو کھڑا ہونے دیتے ہی نہیں۔ لیکن نماز پڑھ رہے ہیں بچپن سے لے کر چل رہا ہے، اللہ کے فضل سے معاملہ چل رہا ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں۔ بھائیو، یہاں ہمیں اگر کسی بات کا اندازہ ہوتا ہے تو دین کی ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے، دین کس قدر ہمارے ہاں ڈیگریڈ ہے، کوئی پرواہ نہیں، جیسا بھی ہے چل رہا ہے بس۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اس دین کو سیکھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ آج اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ وہی بات ہم کرنے لگے تھے کہ نماز پڑھنے کو آدمی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نماز میں کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لائق نہیں ہے، تو انجام کیا ہوگا؟ قبول ہی نہیں ہوگی تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ طالب علم نے ایگزام تو دے دیا لیکن ایگزام میں پاس ہی نہیں ہوا تو ڈگری کیسے ملے گی، سرٹیفکیٹ کیسے ملے گا؟ تو یہاں پر بھی بھائیوں ہمیں باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں کو پتہ چلے کہ ہمارا فلاں کام غلط تھا، کہ جہاں اس کو صحیح کرنے کا کوئی چانس نہ ہو، آج موقع ہے کہ اس کو صحیح کر لیں، معلوم کر کے صحیح کر لیں۔ معلوم کیسے ہوگا؟ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے دل میں آئے، جیسے محلے بستی والوں کو دیکھا تھا، جیسے ماں باپ پڑھتے تھے، کما رأیتمونی اصلی، صحابہ کو میں کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ایسے پڑھو۔ آپ 5 نمازیں صحابہ کو جماعت کرواتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ آپ کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور بعض اوقات آپ ممبر پر چڑھ کر آپ نے نماز پڑھی، ممبر پر، اونچا ممبر تھا، ممبر پر چڑھ کے نماز پڑھی اور فرمایا کہ میں نے اس لیے ممبر پر اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم دیکھو مجھے کہ میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام کی بھی بڑی کوشش ہوتی تھی، بعض صحابہ کے حدیث روایت کرتے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ نماز میں کیا کیا کرتے ہیں، نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ان کی کوشش تھی ہر چیز کو آپ کے مطابق کرنے کی، اس لیے کیا کرتے کہ آپ پر ان کی نظریں ہوتی تھی، یعنی فرض کرو آپ کو سنتے پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، ویسے جماعت میں تو آپ کے پیچھے ہوتے نا، آپ کو دیکھنا، ویسے تو پیچھے آپ دیکھتے کہ آپ، لیکن بعض اوقات کے دیکھنا کہ آپ نماز میں ہاتھ کیسے باندھتے ہیں، کیسے اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، سمجھے نا، سجدہ رکوع کیسے کرتے ہیں، ایک ایک چیز صحابہ آپ کی دیکھا کرتے، نوٹ کیا کرتے۔
اس لیے آپ کو ہزاروں کی تعداد، سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں ملے گی نماز کے بارے میں کہ جس میں صرف آپ کی نماز کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ اس لیے بھائیو ہمیں اشد ترین ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس طریقے کو معلوم کریں۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے، پڑھنے کو نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ کسی پوچھے بھی کہ نماز کہاں سے سیکھی ہے، کیا جواب ہوگا کہ جس طرح باپ پڑھتا تھا میں پڑھ رہا ہوں، مسجد میں جس طرح پڑھتے ہیں، ہمارے محلے میں پڑھتے تھے ایسے پڑھ رہا ہوں۔ اکثر و بیشتر ہماری عبادتیں صرف نماز نہیں، ساری عبادتیں دیکھ دکھا کر ہو رہی ہیں۔ حج بھی کرنے جاتے ہیں، زندگی میں ایک بار موقع آتا ہے، اس کے بھی احکام سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر آدمی صرف 2 گھنٹے بیٹھ جائے نا حج کی کتاب لے کر تو اس کو حج کے سارے احکام معلوم ہو جائیں، لیکن لاپرواہی کا حال یہ ہے کہ چل پڑتے ہیں قافلے میں لوگوں کے ساتھ کہ جو پہلے کر رہے ہیں پیچھے مجھے۔ عام طور پر کیا کرتے ہیں وہاں پر لوگ کہ جس نے پہلے کسی نے حج کیا ہوتا ہے نا اس کو آپ آگے لگا لیتے ہیں، کوئی تو نے پہلے حج کیا ہوا تجھے پتا ہے، اچھا اس نے کہاں سے سیکھا ہوتا ہے، اس نے بھی ایسے ہی اس نے کسی اس سے پہلے کسی نے کیا ہوتا اس کو آگے لگایا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں مکھی پہ مکھی مارنا۔ ایک دفعہ میں صفا مرمہ میں صحیح کر رہا تو وہ دروازے جو بڑے بڑے رکھے ہیں صفا مرمہ کے، اس میں بڑے بڑے وہ کباڑ سے ہیں، تو ایک مصریوں کو قافلہ تھا مصری حاجیوں کا، تو کسی اور نے چلتے چلتے شرارت سے نا وہ کباڑ ایسے بجا دیا۔ اچھا پیچھے والے سارے کباڑ بجا کے جا رہے ہیں، یہ بھی حج کا رکن ہوگا۔ اور یہ صرف ایک کام نہیں، اس طرح کے کئی ڈرامے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر۔ نماز کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہے، عبادتوں کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو بھائیوں یہ باتیں لوگوں کو دیکھ دکھا کر کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سے چاہتا ہے اس طرح سے ہم کو عبادت کا طریقہ بتائیں، اور آپ نے بتایا، کوئی کمی نہیں کی۔ زندگی بھر آپ یہی طریقے سکھاتے رہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا۔ حج آپ نے ایک ہی بار کیا ہے، لیکن ایک بار جب کیا ہے تو پہلے سے لوگوں کو الرٹ کر دیا۔ کیا الرٹ کیا؟ خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں شاید اس سال کے بعد میں تم کو نہ ملوں۔ بتا دیا، کیونکہ اللہ نے پہلے سے آپ کو خبر دے دی تھی کہ آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو آپ مانتے کہ شاید اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو، تو مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو۔ ایک ایک چیز کرتے جاتے، لوگوں کو بتاتے جاتے کہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے کہ تاکہ عبادت اس طریقے سے کی جائے جس سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ورنہ تو اگر دیکھا جائے نا، کرسچن اللہ کو مانتے نہیں مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ان کا ایمان ہے نا، نبی اور رسولوں کو مانتے ہیں نا، وہ بھی ان کی بھی نمازیں ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا ان کی نمازیں قبول ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی شک ہے کسی کو کہ ان کی نمازیں مردود ہیں، ریجیکٹ ہیں؟ کیوں ریجیکٹ ہیں؟ کیونکہ ان کی نمازیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہیں، آپ کے طریقے پر نہیں ہے۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، قیامت پر ان کا بھی ایمان ہے، نبیوں کو وہ بھی مانتے ہیں، ان کی بھی عبادتیں ہیں، ان کی بھی نمازیں ہیں، ان کے ہاں بھی نمازیں ہیں، لیکن ان کی نمازیں بھی ہم سبھی کا یقین ہے کہ ریجیکٹ ہیں، مردود ہیں، نہ قابل قبول ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، آپ کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو اگر یہودی کی نماز قبول نہ ہو کیونکہ آپ کے طریقے پر نہیں ہے، عیسائی کی نماز قبول نہ ہو کہ آپ کے طریقے پر نہیں ہے، تو اگر ہم میں سے کوئی ایسے ہی نماز پڑھے جو آپ کے طریقے پر نہیں، پھر کیا ہوگا؟ قبول ہوگی؟ سوچنے کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے، انصاف کرنے کی، کہ یہودی کی نماز کو تو آپ نے رد کر دیا کہ وہ نہ قابل قبول ہے، عیسائی کی نماز کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن ایک مسلمان کہلانے والا بھی اسی طرح اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ وہ کہاں سے ہوگی بھائی؟ سوچنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو۔ اس لیے بھائیو ہمیں باقی بھی عبادات کو سیکھنا ہے، لیکن سب سے اہم جس عبادت کو ہمیں سیکھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے، نماز ہے۔ آپ اللہ کے فضل سے 5 وقت مسجد میں آتے ہو، گرمی ہے، سردی ہے، برداشت کرتے ہو، اپنے کام کو بھی چھوڑتے ہو، صبح کے وقت نیند بھی چھوڑتے ہو، سمجھے نا، سارا کوئی شک نہیں کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ پہلے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ،
इल्ला अलल खाशिईन, कि नमाज भारी है, नमाज भारी है, मुश्किल है, बड़ी मुश्किल लगती है। किसको? मुनाफिक को, बेदीन को। लेकिन जिनके दिल में अल्लाह का डर खौफ है, उनके दिल का सुकून है, उनको इसी में सुकून मिलता है। तो नमाज पढ़ना वाकई ही मुनाफिक के लिए नींद छोड़कर आना कोई आसान काम है? काम छोड़ के आना नमाज के लिए कोई आसान काम है? दुकान पे कस्टमर खड़े हैं, गाहक खड़े हैं, दुकान बंद करके नमाज को जाए, कौन करता है ऐसा? जिसको वाकई ही नमाज की अहमियत है, जिसके यहाँ पता है कि कल इसका मुझे हिसाब देना है। हाँ, ये तो जरूर है, अल्लाह के फजल से बहुत से हमारे भाई काम छोड़ते हैं, दुकान बंद करते हैं, नींद छोड़ते हैं और गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके नमाज के लिए आते हैं मस्जिद में, लेकिन आके नमाज गलत पढ़े, नमाज सही ना पढ़े, फायदा क्या हुआ? बावकात देखा जाता है, यानी हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि एक दफा मैं नमाज यहीं पर पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास एक आदमी नमाज से काफी देर पहले आके मस्जिद में आ गया, तो उसने 2 या 4 रकअतें पढ़ी, शायद 1-1.5 मिनट के अंदर, और यानी कि जैसे कोई तेज मशीन चल पड़ती है इस अंदाज से। अच्छा, पढ़ के बैठ गया। भाई तुम देख रहे हो कि इतना टाइम नमाज में पढ़ा है, 20 मिनट पढ़े हैं, आधा घंटा पढ़ा, सही से आराम से पढ़ोगे, क्या मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि बेचारों को नमाज इसी तरह की पढ़ना आती है। सिर्फ इस तरह की पढ़ना नहीं आती, बल्कि इससे बढ़कर भाइयों जो खतरनाक चीज है, उनको इस तरह की नमाज पढ़ना सिखाई गई है, इसी तरह की नमाज पढ़ना सिखाई गई है। अभी आपको जो हदीस सुना रहा था नमाज के बाद, इस आदमी की जिसने वो नमाज पढ़ी, आप नमाज कहते हैं नमाज नहीं है, उसकी नमाज में गलती क्या थी? कौन बताएगा? हाँ, क्या? तेज पढ़ रहा था। तेज पढ़ने का माना कि उसमें सुकून और इत्मीनान नहीं था, इसलिए उसने क़याम भी किया, रुकू भी किया, सजदे भी किया, हर चीज किया, करने को हर चीज की है, लेकिन गलती कहां पर थी कि उसमें सुकून और इत्मीनान नहीं था। इसलिए आप मानते कि नमाज है ही नहीं, एक एक्सरसाइज है, कुछ भी कह लो, इसको नमाज नहीं है। तो आपने इसलिए जब उसको नमाज का तरीका बताया ना, उसको एक एक जगह पर मुतमईन होकर इत्मीनान से, समझे ना, गलती यहां पर थी। सिर्फ एक गलती की वजह से उसकी नमाज हो ही नहीं रही, नमाज है ही नहीं सिरे से, सिर्फ एक गलती। और हमारे यहाँ कितनी गलतियां? तो आज हमें जरूरत है अपनी नमाजों का जायजा लेने की। कोई शक नहीं कि अल्लाह के फजल से नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाजों का तरीका आपको आता है, लेकिन देखना सिर्फ ये है कि कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है, कहीं उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जो सुन्नत के खिलाफ हो। एक बात। दूसरी बात कि बहुत बड़ा फर्क होता है, एक आदमी चीज को सीख कर, समझ कर, अहादीस से मालूम करके उसको करे, और दूसरा आदमी अंधे लोगों के पीछे चलता हुआ। एक आदमी दोपहर के रोशनी में गाड़ी ड्राइव कर रहा है रोड पर, जहां तक उसकी निगाह जाती रोड उसको साफ नजर आ रहा है, और वो बड़े इत्मीनान से गाड़ी ड्राइव कर रहा है। किसी ये पता है कि आगे क्या है, रास्ता साफ पता चल रहा है। इस आदमी का गाड़ी ड्राइव करना और दूसरा जो रात के अंधेरे में किसी टेढ़े मेढ़े रोड पर गाड़ी चला रहा है, उसका हाल क्या होता है? हाँ, उसका हाल क्या होता है कि कुछ पता नहीं अभी किसी खड़ खाई में जा गिरे, कुछ पता नहीं अब आगे क्या होता है। यहां पर भाइयों यही हाल है। एक आदमी सुन्नत के मुताबिक अहादीस को मालूम करके, देख कर, बल्कि नमाज पढ़ रहा है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख रहा हो। हमारे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी किताबें अहादीस से जमा करके, हदीसों को जमा करके ऐसी किताबें लिखी हैं। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का नाम क्या है कि नमाज का वो तरीका कि जिसमें तुम ऐसे है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हो। हाँ, वाकई ही आपकी एक एक नमाज में एक एक चीज हदीसों में मौजूद है। आप पढ़ोगे तो ऐसे मालूम होगा जैसे आप सरसम आपके सामने और आप उनकी नमाज आप देख रहे हो। तो फर्क है बहुत बड़ा दोनों की नमाज में कि एक आदमी सिर्फ वो जिस तरह बड़ों को देखा था, लोगों को देखा, उस तरह चल रहा है, और दूसरा आदमी एक एक चीज करते हुए उसके सामने हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर क्या किया था।
دونوں کی نماز میں طریقے میں بڑا فرق ہے، نماز میں دل لگانے میں بڑا فرق ہے، اور نماز کی قبولیت میں بڑا آسمان زمین کا فرق ہے کہ وہ پہلا بیچارہ صرف اندھے دیکھ دکھا کر، اور دوسرا حدیثوں کو معلوم کر کے سنت کے مطابق۔ تو یہ بھائیوں بہت اہم بہت بڑی چیز ہے کہ جو ہمیں اس بات کی توجہ دلاتی ہے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اس عظیم عبادت کو سیکھنے کی کہ جسے ہمیں 5 مرتبہ ادا کرنا ہے ہر روز۔ اور آپ ابھی جب پڑھنے آئیں گے نا، معلوم کرنے آئیں گے، تو دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر ہماری غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں پر ہم غلطیاں کر رہے ہیں، کتنے مسئلے ہیں کہ جن کی ہم کو ضرورت ہوتی ہے اور ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ سے اگر ابھی ایک سوال کر لوں، کیا خیال ہے؟ آپ نے نماز شروع کر دی، فرض کرو آپ ظہر کے وقت میں عصر کے وقت میں آئے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ کس نیت سے؟ عصر کی نیت سے۔ جب نماز شروع کر دی آپ کو یاد آیا کہ آپ کی تو ابھی ظہر کی نماز باقی ہے، اب کیا کرو گے؟ بتائیے ذرا۔ آپ نے نماز عصر کی نیت سے شروع کر دی، شروع کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری تو ظہر کی نماز باقی ہے، کیا وہیں پر نیت تبدیل کر لیں، اسی کو ظہر کی بنا لیں؟ کیا خیال ہے؟ عصر کی پڑھیں گے، پھر ظہر کی کب پڑھیں گے؟ ہاں، ایک بھائی کہتا ہے کہ نماز توڑ کے عصر کی نماز توڑ دیں گے، پہلے ظہر کی پڑھیں گے پھر عصر کی پڑھیں گے۔ دوسرا بھائی کہتا ہے پہلے عصر کی پڑھ لیں پھر ظہر کی پڑھ لیں۔ اور بھی کوئی ہے؟ قضا تو ہوگی لیکن پڑھنی تو ہے نا، ہاں پھر بعد میں پڑھیں گے۔ اور کچھ؟ ہاں، نیت وہیں تبدیل کر لیں، نماز کے اندر ہی تبدیل کر لیں۔ ماشاءاللہ، یہ بھی پتہ چل گیا۔ اور کچھ؟ ہاں، کل والی ظہر کے ساتھ پڑھ لیں۔ ہاں جی، اور کچھ؟ صحیح ہے، صحیح بات، اب سننا چاہتے ہیں آپ سے، کیونکہ سارے کام ہوتے ہمارے ہاں، ہوتے کیوں ہیں کہ پتہ نہیں، علم نہیں ہے۔ پہلی بات دیکھیے بھائیوں، نمازوں میں ترتیب ضروری ہے۔ ترتیب ہونے کا معنی کہ ظہر پہلے ہے عصر بعد میں ہے۔ اب اس میں کیا کریں گے؟ اصل تو یہ ہے کہ اگر تو آپ کو پہلے سے یاد تھا کہ آپ کی ظہر کی باقی ہے تو آپ اگرچہ امام نے عصر کی شروع کی ہے وہاں پر آپ ظہر کی نیت سے شامل ہو، آپ ظہر کی پڑھیں، امام عصر کی پڑھا رہا ہے، مشکل نہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، آپ کو حدیثوں میں انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے، حوالے ملیں گے۔ لیکن اگر آپ نے شروع بھی کر لی ہے عصر کی نیت سے تو تب یا تو آپ، بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ اس کو پورا کریں عصر کی نیت سے ہی، پھر ظہر کی پڑھیں، پھر عصر کی دوبارہ پڑھیں، اوکے؟ یا پھر دوسرے کہتے ہیں نماز کو توڑ دیں، اس جو نیت کی عصر کی توڑ دیں اور ظہر کی نیت سے دوبارہ شروع کریں، نماز کے اندر نیت تبدیل نہیں کریں گے۔ ہاں، نماز کے اندر نیت تبدیل نہیں کر سکتے یہاں پر، ہاں کبھی کبھی کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے۔ کہاں کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے وہ انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے کہ کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر نہیں کر سکتے، سمجھے نا؟ کیونکہ ایک خاص فرض ہے، اس کو دوسرے خاص فرض کی طرف چینج کرنا نماز کے اندر ہی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے نیت توڑیں گے، نیت توڑ کے اس کو ظہر کی نیت سے پڑھ لیں، بعد میں عصر کی پڑھ لیں، لیکن کل کے ظہر کے ساتھ پڑھیں یہ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کی نماز قضا ہو جائے جیسے ہی اس کو یاد آئے فوراً پڑھے۔ ہمارے ہاں یہ بہت سے لوگوں کا کنسپٹ چل رہا ہے کہ آج کی نماز کو قضا ہوگی اگلے دن پڑھیں گے، اگلے دن سے پہلے فوت ہو گئے، پھر بھی اگلے دن سے پہلے فوت ہو گئے تو اللہ کو کیا حساب دو گے؟ اس لیے اصل آپ کا حکم ہے کہ جب بھی آپ کی نماز قضا ہو جائے، سوئے رہ گئے نماز سے، جیسے اٹھیں جیسے یاد ہے فوراً پڑھیں، یہ نہیں کہ اگلے دن تک انتظار کریں۔ تو صرف میں یہ سوال اس لیے کیا تھا تاکہ ہم کو اندازہ ہو۔ دیکھیے نا اسی مسئلے پر ہمارے کیا ہمارے سامنے لوگوں کی باتیں آئی۔
जिसे पता चलता है कि हमें इस तरह के कितने मसले हैं, एक नहीं कितने मसाइल हैं कि जिनको हमें जानने की ज़रूरत है। और इसी मकसद के लिए एक कोर्स है, ताकि हम जो चीज़ें सही कर रहे हैं उसको भी दलील से करें, उसकी दलील क्या है, और रोशनी में एक यानी कि कुरान सुन्नत की रोशनी में करें, और जो नहीं सही कर रहे, कोई गलती हो रही, गलती को भी मालूम करने, उस गलती को सही करने, और जिस चीज़ का इल्म नहीं है हमें उसका भी इल्म हो जाए। ये तीन बड़े मकसद हैं हमारे इस कोर्स के, कि जो सही कर रहे हैं उसको दलील से करें, जिसमें गलती हो रही है उस गलती की सही, उस गलती की तसहीह कर लें, और जिस चीज़ का इल्म नहीं है ताकि वो भी चीज़ मालूम हो जाए। समझे ना। और ख़ास तौर पर नमाज का मामला ऐसा होता है कि वह फौरन जरूरत पड़ती है। आपने कोई अभी गलती कर ली, अब क्या करें भी, फतवा देने वाला भी नहीं मिलता, फिर बाद औक़ात वो गलती चलती रहती है। इसलिए सब बताया ना कि हज आपने जिंदगी में एक बार करना है, ज़कात साल में एक बार देनी है, उसमें ठीक है पूछ पुछा कर हो जाता मामला, लेकिन नमाज को हमें हर रोज पढ़ना है, 5 मरतबा पढ़ना है। तो इसलिए जरूरत हमको भाइयों इन चीज़ों को मालूम करने की। इसमें बहुत से ऐसे मसाइल आप देखेंगे कि शायद जिंदगी में आप पहली बार सुन रहे हों। और आखिरी बात कह के बात खत्म करते हैं कि अफसोस की बात हमारे यहाँ ये है, खुतबे जुमे होते हैं, मस्जिदों में दर्स भी होते हैं, लेकिन अमूमन इस तरह के मसाइल पर बातें कम होती हैं। शायद ही आपने कभी जुमे का खुतबा सुना हो कि जिसमें खतीब साहब ने आपको नमाज का तरीका बताया हो, है ना ऐसा। यहाँ पर तो शायद कभी सुन लेते, लेकिन हमारे मुल्कों में ऐसा होने का इम्कान नहीं होता। वहाँ पर किस्से कहानियाँ इस तरह की चीज़ें, तो हालांकि ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जिसे लोगों को बताने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही होता था। आप जब भी खुतबा दे रहे हैं, कोई दर्स दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपकी तवज्जो इसी चीज़ पर होती थी कि लोगों के काम की बातें बताएं, जो उनको करने की चीज़ें वो बताएं उनको। इसलिए सहाबा इकराम को इन चीज़ों के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होती थी, उनको पता होता था क्या क्या यहाँ पर क्या करना है। लेकिन हमें चूंकि बताया नहीं जाता, तो अगर खुतबे भी नहीं सुनते, दर्स में भी नहीं सुनते, तो फिर कहाँ सुनेंगे। चलो ये सुनने का मौका अल्लाह ने दिया है तो यहाँ पर सुन लें, ठीक है ना। अल्लाह ताला हम सभी को तौफीक दे। सभी भाई बैठे हुए सभी हम चाहेंगे कि इसमें शरीक हों, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा लें, और सिर्फ खुद शरीक ना हों बल्कि औरों को लाएं। ये भाइयों हम सभी का फर्ज है कि खुद भी कोई खैर के काम करे, सीखे, और औरों को भी उसकी दावत दे। और सबसे बड़ा खैर का काम ये है। बारकल्लाहु फीकुम व जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाँ करना करें।